اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا اور نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائے، اور جس نیت کے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہے، ڈیفینیٹلی ارننگ کرنے کے لیے جوائن کیا ہے، پروفیشنل سکلز آپ سیکھنا چاہتے ہو، ان کو فری لانسنگ میں سیل کرنا چاہتے ہو، جاب کرنا چاہتے ہو، تو یار گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بات کا اچھے طریقے سے احساس ہو گیا ہوگا کہ اگر آپ نے کسی اور ادارے میں پرائیویٹلی کہیں بھی جا کے آپ نے فیس پے کی ہوتی، اور 25-30 ہزار پے کرنے کے بعد، خالی میں گرافک کی بات کر رہا ہوں، ڈیزائننگ کی بات کر رہا ہوں میں صرف، باقی بات میں نہیں کر رہا، ویڈیو ایڈیٹنگ کو چھوڑ دیں، ویڈیو شوٹ کو چھوڑ دیں، پروڈکٹ شوٹ کو چھوڑ دیں، وہ ابھی ہم نے آگے کرنا ہے، صرف ڈیزائننگ کے اندر آپ اچھے طریقے سے اس بات کو جان چکے ہوں گے کہ جس طریقے سے آپ کو کام کروایا جا رہا ہے، انتہائی ایک ایک جو ٹول ہے اس پہ کتنی تفصیل کے ساتھ آپ کو بار بار جو ہے وہ پریکٹس کروا کے میں کام کروا رہا ہوں۔ اس سے میرے دن جو ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مطلب جو کام میں نے آپ کو 2 مہینے میں مکمل کروانا ہے، اگر میں زیادہ باریکی میں جاؤں گا تو مجھے وہی کام 3 مہینے میں آپ کو مکمل کروانا پڑے گا، مطلب 1 ماہ کا لوڈ میرے پہ بڑھتا ہے، وزن میرے پہ زیادہ آتا ہے 1 ماہ کا۔ لیکن یار بائی نیچر جو ہے نا، مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب تک میں میرے اپنے اندر ایک تشنگی ہوتی ہے کہ یار جو میرے اسٹوڈنٹ ہے اس کی ہر چیز، ہر کنسیپٹ کو نا کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو مجھے، یا میں سمجھوں کہ میں نے کسی ٹاپک کو میں نے ڈسکس کرتے ہوئے کچھ انصاف نہیں میں نے کیا اس سے، تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ سو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے میں ایک ایک ٹول آپ کو کروا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اپنی ڈیلی کی ریکارڈنگ کو ڈیلی کم سے کم ایک بار ضرور سنیں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ 2.5-3 ماہ کا ہمارا سفر ہے۔ اگر 2.5-3 مہینے کا یہ تمام ٹولز جو آپ کو میں بڑی تفصیل سے سکھاؤں گا انشاءاللہ الرحمن، اگر آپ یہ سیکھ جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ آپ جاب کرنے جائیں گے، آپ مار نہیں کھائیں گے، آپ فری لانسنگ میں بیٹھیں گے، آپ مار نہیں کھائیں گے۔ اور ابھی میں آپ کو ایلیونس سکھانے والا ہوں جو میں نے ڈسکس آپ سے کیا تھا، اگر اس کے اندر بھی آپ آئیں گے تو آپ مار نہیں کھائیں گے۔ لیکن جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے، روز کا کام روز پریکٹس نہیں کریں گے، روز کا لیکچر روز سنیں گے نہیں، ڈیلی بیسس پہ آپ کو ریکارڈنگ مل رہی ہے، جب آپ ریکارڈنگ کو روز نہیں سنیں گے تو سر اس میں سراسر نقصان آپ کا ہے۔ میں نے اپنا کردار ادا کر دیا اور میں کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا تھوڑا سا لمبا ہے، اینی ویز اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یار، آج کا جو ٹاپک ہے اس میں نے آپ کو 2 کام کروانے ہیں۔ ایک میں نے اس میں ایک نیا ٹول آپ سے ڈسکس کرنا ہے آج، اور یاد رکھیے گا کہ جو آپ ٹول دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی جو ساری یہ ٹولز پڑے ہوتے ہیں، میں نے آپ سے یہ ان کا میں نے ذکر پہلے کر لیا ہوا ہے۔ ابھی جسٹ ہم نے ایک ٹول کیا ہے کٹنگ ٹول، اس کا استعمال میں نے آپ کو سکھا دیا بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس کا ریکارڈنگ میں نے بھجوا دیا آپ کو لیکچر کی نا، تاکہ آپ اس کو پریکٹس کر سکیں۔ ابھی آج جو ہے جو ٹول ہم کر رہے ہیں وہ سیکنڈ ٹول ہے ہمارا۔ اس ٹول کے 3 پارٹس ہیں، ان 3 پارٹس میں سے آج ہم ایک پارٹ کریں گے، اور ایک پارٹ کو کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ کے لیکچرز میں نان کمیٹڈ ایک چیز تھی ایلیونس کی، جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں تھی، میں نے کہا تھا کہ میں وہ بھی آپ کو کرواؤں گا، کیونکہ جب آپ فری لانسنگ کرو گے تو فری لانسنگ کرتے ہوئے آپ کو اس طرح کا کلائنٹ مل سکتا ہے جو آپ کو اچھے پیسے پے کر دے گا اس کے ایک ایلیون تیار کرنے کے۔ تو اینی ویز ٹول کی طرف چلتے ہیں جی۔ آج ہمارا سیکنڈ ٹول ہے اور اس کا نام ہے اریزر۔ یہاں پہ جو آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ ان ٹولز کو جب کلک کرتے ہو اور خود سے ایسے کام کرتے ہو تو وہ آپ کو جو اس کی فیلنگ آتی ہے کہ اچھا یار ٹھیک ہے یہ ایسا ٹول ہے، تو ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو ٹولز آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے کے سارے، اس ایک ایک ٹول کے ساتھ بے شمار طرح کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کمبائنلی کام کرتے ہیں، تب جا کے وہ ٹول جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتا ہے۔ ابھی ایک سمپل اریزنگ ٹول سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ اریزنگ کے اندر بھی آج ہم صرف اس کا سٹیپ 1 کریں گے۔ 3 ٹولز ہیں اریزنگ کے، تینوں ہم کریں گے۔ آج ہمارا جو ہے اریزنگ کے اندر ٹول 1 ہے۔ اچھا، اب جو ٹول 1 اریزنگ کے اندر ہے، اس کے اندر جو ہے بالکل بیس لیول سے ہم شروع کریں گے جی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اریزنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہے اریزنگ ٹول، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمپل مٹا دینا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ جو اس کی بیس لیول کی جو ابھی آپ کریں گے اگلے 3 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ واقعی مٹانے والی ہوگی، لیکن اس کے ایڈوانس لیول جو ہے وہ بڑے آؤٹ کلاس ہیں۔ اور اریزنگ کا ڈیزائننگ کے اندر اتنا رول ہے اس کا کہ تصویر کو جو افیکٹ دی جاتے ہیں نا جی، اس کے اندر اریزنگ بہت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب شروع کرتے ہیں۔ اریزنگ میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے اسے چوز کر لیا،
جب اسے آپ چوز کریں گے تو یہ ایک نا آپ کے آگے یہ ایک برش سا بن کے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اوپر آ جائیں, یہ اس کا سمبل ہے, یہ اس برش کا سائز ہے. میں اسے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ سائز بڑا ہو گیا. اس کے بعد یہ اس کے آگے جو بکٹ ہے نا, اس بکٹ کو ابھی آپ رہنے دیں. اس بکٹ کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے, یہ بڑی ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, اس کے بعد بکٹ کے بعد آگے یہاں پہ یہ موڈ ہے اور وہاں پہ یہ برش لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ برش لکھا ہوا ہے. آپ اس کو جب آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس کو برش پہ رہنے دینا ہے. آپ نے اس کو پینسل پہ بھی نہیں کرنا اور بلاک پہ بھی نہیں کرنا. کرنا ہو تو کر لیجیے گا, لیکن اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پینسل کریں گے تو اس کی نوک بڑی باریک ہو جائے گی. برش کریں گے اگر تو اس کی نوک سکیئر ہو جائے گی. دیکھیں یہ سکیئر بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سکیئر میں کرنا ہے تو سکیئر بن گیا, لیکن نارملی آپ اسے برش پہ رہنے دیں. برش ہی اسٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, کیونکہ جو ہی اسے آپ کنورٹ کریں گے نا بلاک میں, تو یہ ساری آپشنز جو ہے نا وہ اس کے اندر ختم ہو جائیں گی, اور اس کا سارا کام ہی آپشنز کا ہے. خالی مٹانا کوئی بات نہیں ہے. مٹانے کا کیا ہے, وہ تو کوئی بندہ بھی مٹا سکتا ہے نا. تو مٹانے کی بات نہیں ہے, بات ہے اس کے جو ٹیکنیکل اور تخلیقی قسم کے جو اس کے سارے کام ہیں وہ کرنا اریزنگ کے ساتھ, یہ کام ہے. تو اگر آپ اس کو بلاک, جیسے میں نے بلاک پہ کر دیا ہے, تو اب آپ کا یہ بلاک تو بن جائے گا, لیکن اس کے سارے ایفیکٹس ختم ہو جائیں گے. لہٰذا اس کو آپ نے یہاں پہ ہمیشہ برش کے اوپر رہنے دینا, اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے. آگے آتی ہے اوپیسٹی, سینٹر پوائنٹ, فلو, موونگ پوائنٹ آتا ہے اس کے بعد یہ والا جی. اس کے بعد ہماری اریز ٹو ہسٹری اور یہ سینٹر پوائنٹ دوبارہ آتا ہے. یہ کیا ہے یہ ابھی ہم سیکھیں گے. ابھی یہ تصویر ہے, اس تصویر میں فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو یہاں سے ریموو کر دوں. ٹھیک ہے, اور اس کو یہاں سے ریموو کر کے میں چاہتا ہوں میں اس میں کوئی رنگ بھر دوں, مطلب یہ چیز مٹ جائے, اس میں کوئی رنگ بھرا جائے. تو میں کیا کروں گا, یہ میری لیفٹ سائڈ پہ جو دو کلر آ رہے ہیں نا, یہ اوپر ایک کلر ایک نیچے کلر ہے. جو میرا نیچے والا کلر ہوگا, یہ کلر جو ہے اگر میں اس کو اریز کروں گا تو یہ والا کلر میرے اس تصویر کے اندر بھرنا شروع ہو جائے گا, نیچے والا کلر, اور تصویر میری مٹنا شروع ہو جائے گی. سمپل اریزنگ, ویری سمپل. لے سر یہ میں ایسے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اریزنگ میں آیا, پکڑا, اب دیکھیں میں نے یہ سے اریز کر دیا. سمپل شارٹ سے بات کروں گا. کیا ہوا, جب میں نے اسے اریز کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ تصویر جو ہے یہاں سے مٹ گئی ہے, اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کلر ہو گیا. یہ کلر کون سا ہوا ہے, وہ کلر ہوا ہے جس بیک گراؤنڈ پہ ہے. اوکے جی, یہ جو بیک گراؤنڈ پہ ہے, اگر میں اس کو یہ ایرو پہ کلک کر کے یہ کلر اس کا بیک سے فرنٹ پہ لے آؤں, اب بیک پہ یہ لائٹ گرین کلر آ گیا. اب میں مٹاتا ہوں اس کو, تو اب دیکھیں یہ والا کلر آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو دوستو گزارش یہ ہے کہ آپ کا جون سا کلر بیک سائڈ کے اوپر آ رہا ہوگا وہ کلر آپ کے مٹانے کے لیے ہوگا. اچھا جی, رحیل الطاف کہہ رہے ہیں کہ آواز کٹ رہی ہے, اور محمد اظہر کہہ رہے ہیں کہ سر ان لوک دا لیئر فرسٹ. اظہر بھائی لیئر کو ان لوک کرنے کا ٹائم ابھی نہیں آیا. وہ ٹول جس میں ان لوک کرنا تھا وہ لیئر میرے بیٹے اور تھی, اور وہاں پہ ان لوک کرنا تھا. یہاں پہ اسے ہم نے ان لوک نہیں کرنا. تو ہر ٹول کے اپنے اپنے رولز ہیں. تو بیٹے اظہر جو باقی ٹول ہے نا اس پہ ہم نے اسے ان لوک کرنا ہے. یہاں پہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے ان لوک نہیں کرنا. یہ میں نے خود اسے ان لوک نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ ہر ٹول کے رولز اپنے اپنے. اینی ویز آپ بھی جو میں کام کروا رہا ہوں اس کو سیکھیں, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اب یہ جب میں نے اس اریز ٹول کے اندر آ کے اس کو میں نے اریز کیا, یہ دیکھیے تو کیا ہوا, بیک گراؤنڈ کی جو یہ کلر تھا وہ یہاں پہ آ گیا. اب یہ اگر اس کو میں چینج کرتا ہوں, دیکھیں اسے فرنٹ اسے بیک پہ لے آتا ہوں یہاں سے, اب دوبارہ کروں گا تو وہ بیک والا جو ہے وہ کلر یہاں پہ آ جائے گا. تو کیا پہلا ہم نے بات سیکھی کہ جب اریزنگ ٹول سے ہم اریز کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو کلر بیک گراؤنڈ پہ ہوگا وہ اریزنگ کے اندر وہ مٹا دے گا. یہ دیکھیں یہ مٹ گیا, پہلا اصول ہو گیا. اب یہیں سے اسی اصول کو آگے لے کے چلتے ہیں, کچھ باتیں بعد میں کرنے والی نہیں ہیں, آج ہی کر لیتے ہیں. اب اس برش ٹول کو اس کی جو اوپیسٹی ہے, یہ آگے اوپیسٹی آ گئی, اسے اگر میں کم کر دیتا ہوں, فرض کریے 100 سے اسے میں 30 پہ 22 پہ لے آتا ہوں. اب کیا ہوگا, اب اگر میں مٹاؤں گا تو جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ ہوگا لیکن دھیما ہوگا. لے سر دیکھیں آپ نے, دھیما ہو گیا. تو یہ اوپیسٹی ہے. اگر آپ نے کسی تصویر میں کوئی کلر مٹانا ہے بیک گراؤنڈ کو, وہاں پہ کلر کرنا ہے لیکن دھیما کرنا ہے, تو وہ آپ اس کی اوپیسٹی کم کر دیں گے. یہ اوپیسٹی کا سسٹم ہو گیا. اوکے جی, آئیے اوپیسٹی کو پورا کر دیں, واپس آگے چلتے ہیں. اگر آپ یہ کلر کریں گے اور یہ سینٹر کو آن کر دیں گے, اسے آن کر دیں گے, تو اب جو آپ کا رنگ ہوگا, یہ جو کلر ہوگا وہ ہلکا سا سلائٹلی جو ہے نا وہ پریویس کی نسبت تھوڑا سا زیادہ دب کے ہوگا, مطلب تھوڑا سا دبا کے ہوگا. آپ کو اس کا فیلنگ نہیں آ رہی کیونکہ یہ بڑی باریک سی اس میں فرق ہوتا ہے.
اتنا بڑا فرق اس میں ہوتا نہیں ہے، بہت مائنر سا نا، یہ تھوڑا سا زیادہ تیز رنگ ہے، یہ ہلکا سا اس سے کم ہے، بس یہ فرق ہے اس میں، اس کو آپ واپس نارمل پہ رہنے دیں۔ آگے آ گیا فلو، اگر فلو کو آپ کم کر دیں گے تو اب جب آپ کلر کریں گے تو اس کے اندر کیا ڈفرینس آئے گا؟ اگر اب آپ اسے کلر کرتے ہیں سر تو یہ دیکھیے گا، یہ جو اس کے جو کنارے ہیں، اس کے جو کنارے ہیں نا جی، وہ تھوڑے سے دھیمے ہو جائیں گے اور سینٹر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا، کنارے تھوڑے سے دھیمے ہو جائیں گے اور سینٹر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا۔ اب اگر میں فلو کو 17 پہ کر کے یہ کلک کر کے میں ایک یہاں پہ اور سیمپل لگاتا ہوں تو دیکھیں، اب میں نے اس کو چونکہ دبا دیا تھا تو دیکھیں یہ تھوڑا سا تیز ہو گیا، یہ تھوڑا سا ہلکا ہے، یہ ذرا تیز ہے، یہ ذرا ہلکا ہے، تو یہ دبائیں گے تو ہلکی سی تیزی کلر میں آ جائے گی کسی بھی افیکٹ کے اندر۔ تو فلو کا سمپل اس کے اندر یہ کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فلو کے آگے ہمارے پاس، اس کو بھی واپس میں کر دیتا ہوں فلو کو، فی الحال میں نے فلو آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے، یہ سمپل کیا کرتا ہے۔ اب آگے آ جائیں، آگے ہمارے پاس یہ نا ایک لاٹو نما ایک سمبل آ رہا ہے، اس کو اگر آپ دبا کے کریں گے تو کیا ہوگا، یہ ہلکی سی جو آپ کی لیئر کے کنارے ہیں نا ان کو ذرا تھوڑا سا شارپ کر دے گا، بس بہت لائٹلی، اتنا لائٹ کرے گا کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسے ان چیک کر دیں گے واپس، اگر آپ اسے ان چیک کر دیں گے واپس تو کیا ہوگا کہ اب آپ کا جو فلو ہے وہ تھوڑا سا، یہ جو آپ کا جو اس کے کلر کا جو فلو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، بس تو یہ فلو کو ہلکا سا بڑھا دے گا، کناروں کے فلو کی بات کر رہا ہوں میں، ایج کو، یہ ایج کو بڑھا دے گا اور ایج کو کم کر دے گا، دیٹس ویری سمپل، اتنا فرق آئے گا اس سے بس۔ تو اس کو بھی اب نارمل رہنے دیں، اوکے ہو گیا۔ آگے آئیں، اب یہ جو آپ نے سارے اریزنگ کی ہے نا، ساری کی ساری اریزنگ جو آپ نے کی ہے، آگے یہاں پہ آ رہا ہے اینڈ میں یہ ایک سینٹر ٹول پڑا ہوا ہے، اسے کلک کر دیں گے تو اب جو آپ کا کلر ہوگا نا اس کا جو سینٹر والا پورشن ہوگا وہ ہارڈ ہوگا اور باقی کنارے ہلکے سے سافٹ ہوں گے، یہ دیکھیں، یہ بھی فیل نہیں آپ کو ہوگا، یہ بڑی باریک سی باتیں ہیں، اور یہ جو بندہ جب کام کرتا رہتا ہے نا تو اس کی ایک آنکھ ہو جاتی ہے دیکھنے والی آنکھ۔ اب آپ کی آنکھ ان دونوں میں فرق کو محسوس شاید نہ کر رہی ہو، لیکن مجھے ان میں فرق محسوس ہو رہا ہے کیونکہ میں ان کو 2400 گھنٹے میں سے بے شمار وقت میرا کام ہی یہی ہے۔ تو بٹ اس میں یہ جو سینٹر فلو ہے اس کو بھی اب چھوڑ دیں، اس سے اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، یہ بڑے ہائی لیول پہ بڑی پروفیشنل قسم کی جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں اتنی باریکی والی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ اس کا کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کردار جو مین آپ نے کرنا ہے اوپیسٹی کا ہے، اوپیسٹی اور فلو، اوپیسٹی، موڈ اور یہ بکٹ ہم ساری باتیں پڑھیں گے، اور یہ ہارڈنیس، یہ کلر اس کے اندر یہ اس کی ہارڈنیس ہے، اگر اس کی اب ہارڈنیس کو کم کر دیں گے، یہ دیکھیں کم کر، اب یہ بالکل ڈل ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ ڈل، اس طرح کی ڈل کٹنگ کرے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہارڈنیس کا جو ہے یہ اس میں کردار ہے، یہ ہارڈنیس آپ بالکل اور کم کر دو، اس کو 0 پہ لے آؤ تو یہ اور کم ہو جائے گا، یہ دیکھیں، یہ اب اس کی نسبت جو یہ ٹول ہے وہ جب اس کو مٹائے گا، دیکھیں جو مٹا رہا ہے، اب دیکھیں یہ کتنا گہرا مٹا اور یہ کیسے بالکل ایک بلر سا مٹا ہے، تو یہ سمپل اس کی ہارڈنیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں ہارڈنیس۔ اب نیچے جو یہ پوری بکٹ ہے نا اس کو بھی اب چھوڑ دیں، یہ بڑی مفصل اور بڑی مزیدار چیز ہے، لیکن ابھی اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے، ابھی آپ سمپل یہ دو چیزیں دیکھ لیں کہ یہ یہاں پہ آئیں گے تو یہ ہارڈ قسم کی سلیکشن کرے گا، اور اگر آپ اس کو یہاں پہ رکھیں گے سافٹ پہ تو یہ سافٹ سلیکشن کرے گا، بس اتنا سمجھیں، یعنی کہ بلر کرے گا اور یہ ہارڈ کرے گا۔ اب اس میں سے آگے آپ یہ پکڑ لیں، یہ پکڑ لیں، یہ تینوں اس میں ہارڈ ہیں، یہ تینوں اس میں سافٹ ہیں۔ اب یہ 3 کیوں ہیں، وہ 3 کیوں ہیں، اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یہ تینوں، ان تینوں میں سے جو پہلا والا ہے نا اس میں اور دوسرے میں اور تیسرے میں فرق ہوتا ہے ہارڈنیس کا اور فلو کا، لیکن وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا، لہٰذا آپ جسٹ پہلے کو پکڑ لے ایک ہی بات ہے، دوسرے کو پکڑ لے ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کام کو ختم کر دیجئے، بس سمپل یہ والا پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب آگے جو اس کی اریز ہسٹری لکھی ہوئی ہے، اگر اسے آپ کلک کریں گے، یہ امپورٹنٹ ہے، اسے کلک کر کے برش کے سائز کو میں ہلکا سا بڑا کرتا ہوں۔ کیسے بڑا کرتا ہوں؟ میں نے بتایا تھا کوئی بھی چیز بڑی کرنی ہو، چھوٹی کرنی ہو تو اپنے کی بورڈ پہ جو بریکٹ ہے اس بریکٹ کو دباتے رہو، بڑی بریکٹ کو دباؤ گے تو بڑی ہو جائے گی، اور بڑی بریکٹ کو جو اینڈ بریکٹ ہے اس سے بڑی ہوگی، اور بڑی بریکٹ جو شروع والی ہے وہ دباؤ گے تو چھوٹی ہوگی۔ اب یہ میں نے دیکھو اوپر کیا کیا، اریز ٹو ہسٹری کو کلک کر دیا، اب کیا ہوگا، اب یہ مٹائے گا نہیں، اب یہ جتنے اس نے یہ مٹانے والے کام کیے ہوں گے نا اس کو ریکور کرے گا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، دس از، یہ دیکھا سارا کا سارا جو میں نے کام اس میں نے مٹایا تھا وہ سارا اس نے اس کا واپسی ریکوری کرتے، تو ریکوری کرنے کے لیے کوئی چیز آپ نے مٹا دی ہے غلطی سے، اس کو ریکور کرنا ہے تو اریز ٹو ہسٹری کر دیجیے گا تو یہ مٹ جائے گا، اسی بھی ان چیک رہنے دیں۔ لے سر یہ میں نے آپ کو جو کام بتایا ہے، اب اس کام کو یہاں پہ یہ ہمارا پہلا ٹول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اظہر بھائی آپ نے جو میسج کیا تھا کہ سر آپ نے ان لاک نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟
اب آپ فرض کریں کہ آپ اس تصویر کے اندر مٹانا چاہتے ہیں اس کو، لیکن آپ اس میں کوئی رنگ بھرنا نہیں چاہتے. ہر ٹول کے نا اپنے اپنے رولز ہیں. جیسے اظہر بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے جب سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی تھی ہم سے، تو اس میں رولز تھے نا، مطلب یوٹیوب کے اپنے رولز تھے کیمپین کرنے کے، اور جو فیس بک کے اپنے قوانین تھے کرنے کے، واٹس ایپ کے اپنے قوانین تھے، ٹارگیٹنگ کے اپنے قوانین تھے، ڈاکٹر کے پیشنٹ کے پاس جانے کے اپنے قوانین تھے، امیگریشن والے بندے کے اپنے قوانین تھے کہ ہمارا اگر کسٹمر امیگریشن والا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایڈ ہے وہ امیگریشن والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر جانا چاہتے ہیں بس وہی ہمارا ایڈ دیکھیں، یا ہم کسی مخصوص ایریا کے اندر اپنی کیمپین کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ سارا اس کے رولز سیپریٹ تھے. اسی طریقے سے یہاں پہ ہر ٹول کے رولز سیپریٹ ہیں. اب اس میں نے اس کو ان لوک نہیں کیا تھا، اب میں اس کو ان لوک کرنے لگا ہوں. کیوں؟ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو جب میں اریز کروں نا تو میرا یہ کلر یہاں پہ نہ آئے. اب یہ میری خواہش ہے. آگے میں نے کیا کیا تھا، میں نے اریز کیا تو کیا ہوا تھا، میرا جو ہے وہ جو کلر تھا نا وہ آ گیا تھا اس کے اوپر. اب میں چاہتا ہوں اس کا کلر نہ آئے. اب میں یہاں پہ آ کے اس کو ان لوک کرتا ہوں، ڈبل کلک کروں گا، اوکے کر دوں گا. اب کیا ہوگا؟ اب سر یہ جو اریزر ٹول ہے یہ بالکل ڈیفرنٹلی پرفارم کرے گا. ابھی جو اس نے کام کیا ہے نا وہ یہ کام کرے گا ہی نہیں. یہ دیکھیے گا، اب میں نے اس کا سائز چھوٹا کر دیا. اب میں اس کو مٹاتا ہوں یہاں سے. یہ دیکھیں لیں سر، نہ تو وہ اس کو پنک کر رہا ہے نہ اس کو وہ گرین کر رہا ہے، وہ سمپلی اس کے بیک گراؤنڈ کو اٹھا کے ڈیٹس ختم. بالکل کہتے ہیں یار میں تم ہو کون، میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ اس اریزنگ ٹول کا سیکنڈ فارمولا ہے. اگر آپ نے اس کو ایسے یوز کرنا ہے کہ آپ کہتے ہو نہیں یار میں نے کلر کوئی نہیں بھرنا بلکہ میں نے اس کو ختم ہی کر دینا ہے اس کی بیک گراؤنڈ کو، تو اس کے لیے یہ فارمولا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب فرض کریں کہ آپ نے یہ ایک اریزنگ کی ہے، کوئی بھی آپ نے اریزنگ کر لی ہے. اس اریزنگ کے کرنے کے بعد جو آپ نے اریزنگ کر لی ہے، اس اریزنگ کے کرنے کے بعد آپ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میں نے ایک اریزنگ کی ہے. اب اس کو دیکھیے کہ میں نے کیا کیا ہے. سمپل وہی جو آپشنز ہیں اوپیسٹی والی، میں یہاں پہ آتا ہوں، اوپیسٹی کم کرتا ہوں. اب میں اس کو رب کروں گا، دیکھیں کیا ہو جائے گا. یہ دیکھیے تو یہ ذرا دھیمی اس نے کٹنگ کی ہے. باقی سارے کے سارے رولز سیم ہیں، برش کا، اوپیسٹی کا، سینٹر کا، فلو کا، یہ لاٹو والے سمبل کا، اریز ٹو ہسٹری کا، سینٹر فلو کا، تمام رولز وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. لیکن فرق یہ آئے گا کہ یہاں کے اوپر جو ہے یہ چیز جب کام کرے گی تو یہ بیک گراؤنڈ کو فرنٹ جو اس کے بیک پہ ہوگا نا سارا اٹھا کے ختم کر دے گی اور بالکل اس کو تصویر کو ننگا کر دے گی، ختم کر دے گی اس کو. ٹھیک ہے. یہ اس اریزنگ ٹول کے سیکنڈ آپشن ہے. اب دو باتیں ہو گئی. تیسری بات، میں نے آپ سے جب میں نے مارکی ٹول کروایا تھا، کٹنگ ٹول جب میں نے آپ کو کروایا تھا، جب میں نے آپ کو سلیکشن سکھائی تھی، بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا سکھایا تھا، کپڑوں کا کلر چینج کرنا سکھایا تھا، آئی بال کا کلر چینج کرنا سکھایا تھا، لینس پہنانے سکھائے تھے، ہونٹوں کا کلر چینج کرنا سکھایا تھا، تو اس میں اس سارے کے سارے ہمارے جو تفصیل تھی، تمام لیکچر میں نے ریکارڈنگ بھجوا دی ہوئی ہے آپ کو. اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر ایک ٹول گوگل کہتا ہے کہ جب پڑھاؤ تو اس کی ٹیکنیکلٹیز کو بھی ساتھ پڑھاؤ تاکہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ آئے کہ یار اس ٹول کو میں نے ٹیکنیکلی استعمال کیسے کرنا ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں گوگل سرٹیفکیشنز کے مطابق آپ کو پڑھاؤں گا. اور پاکستان کے اندر اللہ کی مہربانی سے یہ آپ کی انگلیوں کے ٹپس پہ ایسے ادارے ہیں جو کہ گوگل کی سرٹیفکیشن کے مطابق پڑھا رہے ہیں. گرافک ڈیزائن یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر میں نے آپ کو خالی یہ ٹول کروانے ہو نا سر، تو آج آپ کو کلاس میں آئے جتنا مطلب جتنا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا، اتنے عرصے میں یہ میرے سارے ٹول بتا کے میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں سر. یوٹیوب کے اوپر نا اگر آپ جائیں نا یہ ڈیزائننگ سیکھنے کے لیے یوٹیوبر سے، تو 1 گھنٹے کی ویڈیو میں نے یہ سارے ٹولز کروا کے وہ آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. اور ان کی جو ابھی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ کون کروائے گا؟ تو سر گزارش یہ ہے کہ ٹیکنیکل چیز کے آئے بغیر آپ ڈیزائننگ نہیں کر سکتے. اچھا اب یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں گوگل کے پیٹرن کو فالو کروں گا. اب یہ ٹول آپ نے سیکھا ہے اریزنگ کا، اب اس کا ٹیکنیکل استعمال کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. فرض کریں میں نے یہ ایک میرے پاس سمندر ہے، ٹھیک ہے. اب اس سمندر میں یہ میرے پاس جناب علی ایک یہ اور تصویر ہے. اس کو بھی کلوز کرتے ہیں، اس کا ٹائم ہمارے پاس باقی بچنا نہیں ہے ورنہ اس پہ بھی کام میں نے کرنا تھا. یہ فرض کریں میرے پاس یہ تصویر ہے. یہ جو میں نے آپ کو ایلیون سکھانی ہے نا، یہ میں اس کی بیس تیار کر رہا ہوں آپ کی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ جو آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں، فرض کریں کہ یہ جو دریا ہے میرا، اس کو بھی ختم کر دیں. یہ آپ نے سیکھ لیا، اس کو ختم کر دیتے ہیں. فی الحال آگے چلتے ہیں. اس کو فرسٹ آف آل یہاں پہ اب ان لوک کریں کیونکہ اس پہ اپنے کام کرنا ہے، اس لیئر پہ کام کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کی دوسری والی جناب علی لیئر ہے، کون سی؟ یہ جو سمندر ہے، اس کو بھی ان لوک کریں. یہاں پہ آئیں، ڈبل کلک کریں، ان لوک ہو گیا. اب آپ کو جیسے میں نے سکھایا تھا اسے کلک کریں،
یہ سلیکشن میں ہو جائے گی. ماؤس کا لیفٹ بٹن لا کے اس کے اوپر رکھیں, اس کو دبائیں اور ڈریگ کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے آئیں یہاں پہ, اور یہ اس کے اندر لا کے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوگا, وہ جو آپ کی تصویر ہے سمندر والی اس کے اندر آ جائے گی. اب اسے یوں اس کے کنارے سے پکڑیں اور اس طریقے سے پھیلا کے سر یوں اس کے اوپر یا آپ اسے فٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ میں نے کیا کیا ہے, یہ میں ایلیون کی بیس بھی تیار کروں گا اور میں آپ کو اریزنگ بھی اریزنگ کے ٹیکنیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 2 in 1 کام میں آج میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اچھا, اب یہ میں نے کر لیا. اب اس تصویر کے اندر نا میرے پاس یہاں پہ ایک نیچے پانی آ گیا, اوپر میرے اوپر جہاں پہ یہ آسمان آ گیا, اوپر ایک اور آسمان آ گیا. تو آسمان تو بھائی یہاں پہ ایک ہی ہے, 7واں آسمان تو وہ پہلے آسمان کے بعد آئے گا نا. تو یہاں پہ ہمیں چونکہ ایک ہی آسمان سے کھیلنا ہے, لہٰذا ہمیں یہ آسمان پہلی بات کرنی چاہیے. اب اریزنگ کا میں آپ کو جو سکھا رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی جیسے میں نے کٹنگ کرنا سکھایا تھا میجک وین ٹول سے, لیکچر میں نے آپ کو دے دیا ہوا ہے. پہلے آپ اس لیئر کو سلیکٹ کریں, یہ سمندر والی جو لیئر ہے اس کو سلیکٹ کریں, اور میجک وین ٹول سے نا آپ اس طریقے سے ڈبل پہ کلک کرتے ہوئے, ڈبل پہ کلک کیوں کرنا ہے سارا میں نے سکھا دیا ہوا ہے. اس پہ کلک کر کے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں سارا اس طریقے سے نا, یہ دیکھیں یہ سارا آپ کا سلیکشن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے سلیکٹ کیا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. لیں سر یہ وہ آسمان جو تھا نا خراب قسم کا, اس کا آپ سے لنک ختم ہو گیا. کنٹرول D کریں, یہ میں نے آپ کو کی لکھوا دی ہوئی ہے, اور آپ کا آسمان جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب آپ کا صرف پانی ہے اور ایک نیا آسمان اس پانی کے پیچھے کھڑا ہے. اب اس تصویر میں ایک جگہ پہ ڈسٹربنس ہے. کیا ڈسٹربنس ہے؟ ڈسٹربنس یہ ہے کہ اس میں جہاں پہ یہ پانی اس آسمان سے مل رہا ہے نا, وہاں پہ یہ جو ایج ہے یہ بڑا ہارڈ ہے. یہ جو ہارڈنس ہے یہ میری تصویر کی ریئلنس کو ختم کر رہی ہے. اب بات کو فالو کیجیے گا, میں آپ کو اریزنگ ٹول کا ٹیکنیکل اسپیکٹ سکھانے جا رہا ہوں. یہ کیا کر رہی ہے, یہ جو تصویر ہے جہاں پہ یہ ہارڈ ایک لائن آ گئی ہے, یہ میری اس تصویر میں نیچرل پن لے کے نہیں آ رہی یار. نیچرل سے مجھے نیچرل چیز چاہیے نا. ڈیزائننگ میں کر رہا ہوں, میں کام سکھا رہا ہوں آپ کو, آپ سیکھ رہے ہیں, تو وہ تصویر ہی کیا جس میں نیچرل چیز نہ آئے, ایک لک نہ آئے. اچھا, اب یہ جو کنارہ اس کا ہارڈ آ گیا ہے اس کو نیچر لک دینی ہے. یاد رکھیے گا یہ ٹیکنیکل یوز آ گیا ہے میرے پاس اریزنگ کا. میں کیا کروں گا, میں اریزنگ ٹول کو سلیکٹ کروں گا, یہ اریزنگ ٹول کو سلیکٹ کروں گا. یہ سمپل اریزنگ. یاد رکھیے کہ نیچے اس کے 3 ٹولز آ رہے ہیں, باقیوں کا استعمال بہت ڈفرینٹ ہے, بالکل الگ ہے. باقیوں کو نہیں چھیڑنا آپ نے, اس کی پوری سٹوری الگ الگ ہے, بڑی اس کی ایک اپنی پوری فارمیشنز ان کو چھوڑ دیں آپ. یہ سمپل اریزر پہ آپ نے آنا ہے. اب اس کو نا یہ جو کنارہ ہے نا, یہ جہاں پہ یہ ڈسٹربنس آ رہی ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ ذرا اس کو بڑا کر لیں. کیسے بڑا کرنا ہے, اپنے کی بورڈ کے اوپر بڑی بریکٹ کو پریس کرتے جائیں, رائٹ والی کو تو یہ بڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, تھوڑا چھوٹا کر لیں اس کو, اتنا کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے اس برش کی ہارڈنس کو 0 پہ رکھیں. یہ اسے چاہے یہ آپ یہ سلیکٹ کر لیں آپ بے شک, لیکن اس کی ہارڈنس 0 کر لیں. بے شک اسے یوں کریں گے تو ہارڈنس آٹومیٹکلی 0 پہ آ جائے گی. اب اس کے بعد اوپیسٹی جو ہے نا اس کی آپ تقریباً سر کوئی 11 کر لیں. ٹھیک ہے, 11 کر لیں آپ. یہ ہر تصویر پہ الگ الگ اوپیسٹی ہوگی. اب آپ کیا کریں کہ یہ جو کنارہ ہے نا, یہ جہاں پہ جوڑ پڑ رہا ہے اس کا, اس پہ نا اس پہ ایک اصول یاد رکھیے گا. آپ نے اپنے جو آپ کا ماؤس ہے اس پہ ایک بار کلک کر کے نا کلک کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ میرا فکرہ یاد رکھیے گا, ایک بار کلک کر کے کلک کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو وہ ایک جیسی جو ہے اس کے اوپر ساری وہ پیسٹنگ کر دے گا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. اگر آپ بار بار اس ماؤس کے اپنی کلک کو دباتے جائیں گے نا تو لیئر پہ لیئر چڑھتی جائے گی, اور وہ ڈفرینٹ طرح کا جو ہے نا وہ ایک لک آئے گی. تو آپ نے اگر ایک ہی طرح کی لیئر دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے ایک ہی بار ماؤس کی لیفٹ کی دباتے ہوئے ایک ہی سیکوینس میں آپ نے اس کو لے کے آگے آنا ہے. کیسے, یہ دیکھیے یہاں پہ آتا ہوں, ماؤس کا لیفٹ بٹن دبا کے یوں اس طریقے سے میں اس کو لیں سر, فیل کریں. اچھا, میں آپ کو ایک چیز پہلے اور دکھاتا ہوں سر, آپ بعد میں مانیں گے نہیں, تو ایک کام کرتے ہیں ہم ان دونوں لیئرز کی کاپی کر لیتے ہیں یار. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا تاکہ میں آپ کو بتاؤں تو صحیح کہ میں نے کیا کیا ہے. کنٹرول J کرتے ہیں, کاپی ہوگی اس کی, اور اس کو بھی ہم کنٹرول J کرتے ہیں, کاپی ہوگی اس کی. ٹھیک ہے, اس کو اٹھاتے ہیں کاپی کو, اور کاپی یہ لیئر 1 ہے, یہ لیئر اس کو اوپر لے آتے ہیں, اور اس کاپی کو نیچے لے آتے ہیں اس طریقے. اب ہمارے پاس یہ جو ہے نا میں کام کر رہا ہوں, اور یہ میرے پاس پیچھے پڑا ہوا ہے. اچھا, اب مزہ آئے گا کام کرنے کا. اب سر یہ سمندر کے اوپر آؤں گا,
سمندر پہ آنا ہے میں نے اس لیئر پہ, اور یہاں پہ آ کے میں اس پہ اس ہلکا سا ایک ہی بار کلک کر کے میں یوں کر کے اس کو لے سر, آپ دیکھیے گا کہ اب اس کی جو ایج ہے وہ سافٹ ہو گئے ہیں, اور اب اس میں وہ جو ایک تھا نا یار کہ وہ آسمان کچھ اور ہے اور زمین کچھ اور, وہ ختم ہو گیا. مجھے ایک ہی لک آنا شروع ہو گئی ہے. آئیے سر دوبارہ دیکھتے ہیں, ایک بار اور پھیرتا ہوں میں اس کے اوپر. یہ دیکھیں جناب کیا ہوا, اس نے اس کے کناروں کو سافٹ کر دیا, اور سافٹ کرنے سے کیا ہوا, وہ سمندر اور آسمان مکس ہو گئے ہیں یار. وہ جو ایک اس میں ان نیچرل پن تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے میں نے اریزنگ ٹول کو یوز کرتے ہوئے اس کا ان نیچرل پن جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. یہ ہے اریزنگ ٹول کا ٹیکنیکل استعمال. تو اب اس ٹول کو ٹیکنیکلی استعمال کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی امیج کے اندر, اپنی تصویر کے اندر جو ہے ایک لک لے کے آتے ہیں, نیچرل لک, اور یہ بڑی فریکوینٹلی آپ یوز کرتے ہیں. بڑا کمال کا ٹول ہے یہ, اور اس کی ٹیکنیکل جو یوز ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ آپ کی تصویر میں اس نے ایفیکٹ ہے بیسیکلی, جو میں نے ابھی کیا نا یہ ایفیکٹ ہے. اچھا اب وہ چلیں ٹائم کچھ بچتا ہے تو میں اس میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. جی فرض کریں کہ اس کے اندر اب ایک اور چیز کرتے ہیں. لیٹ سے اس میں ہمارے پاس وہ جو ولف ہے وہ کہاں پہ گیا, وہ ولف ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر. تو اس کو یہاں سے کہتے ہیں کہ ولف صاحب پلیز ذرا 2 منٹ کے لیے ہمارے پاس تشریف لے کے. یہ سا ولف آ گیا, اسے ان لوک کریں, کر دیا. اس کی کٹنگ کریں, کیسے کٹنگ کرنی ہے میں نے آپ کو سکھا دیا ہوا ہے بڑی تفصیل سے, پورا لیکچر ریکارڈنگ بھجوا دی ہوئی ہے. جن دوستوں نے ریکارڈنگ نہیں سنی وہ ریکارڈنگ سن لیں, ان کی مہربانی ہوگی. اچھا اب یہ اس طریقے سے اس کو اپنے کٹ کرنا ہے. یہ میں رف کٹ کر رہا ہوں, اس کی بڑی پیاری کٹنگ ہو سکتی ہے, وہ میں نے کرنی آپ کو سکھا دی ہوئی ہے. بڑے بڑے بال چھال کیسے بالوں کو لے کے آنا ہے اور جھالرے والے کی سب سکھا چکا ہوں, چھوڑ دیں. آج میں سمپل اس کو میں نے ہلکا سا سلیکٹ کر لیا ہے. شفٹ کنٹرول آئی, لے سر ڈیلیٹ, لے سر بیک گراؤنڈ جو ہے ختم, کنٹرول ڈی. اوکے اب یہ میرا جو ولف ہے میرے پاس آ گیا. اب ایرو پہ آؤں گا, ولف کو پکڑوں گا اس طریقے سے, گھسیٹ کے میں اس کو وہ لے جاؤں گا جناب جہاں میں کام کر رہا تھا. میں کہاں کام کر رہا تھا, میں یہاں پہ کام کر رہا, اس کے اندر لے آؤں گا. ٹھیک ہے, اب یہ ولف میرا اس کے اندر آ گیا, یہ اس جگہ پہ آ گیا. یہ تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں, نیچے کر لیتے ہیں. اوکے اب میں اس ولف کی جو میں اس کو ایک ڈرامیٹک لک دینا, ایلیونس کی بھی ساتھ تھوڑی سی بات کر لیں نا, تو میں اس کو ایک ڈرامیٹک لک دینا چاہ رہا ہوں. تو میں کیا کروں گا, میں اس ولف کو یہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد جس طریقے سے میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کسی لڑکی لڑکے یا کسی ڈریس کا کلر چینج کیسے کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو آئی بول کا کلر چینج کرنا سکھایا تھا, لپس کا کلر چینج کرنا سکھایا تھا, اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو اوپیسٹی سکھائی تھی. تو یہی اوپیسٹی یہاں پہ آئے گی. اس ولف والی لیئر کو سلیکٹ کریں, اوپیسٹی میں آئیں اور اوپیسٹی کو آپ کم کر دیں. لیں سر کیا بات ہے, دیکھیں ایک بڑی ڈفرینٹ لک آ گئی نا, ایک وہ بڑی جو وہ پونم کی رات والی جو لک تھی وہ اس میں آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا اس کو اور کم کر دیں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اس کے ایج ہیں, اب میں آپ کو اریزنگ ٹول کا وہ بتا رہا ہوں کون سا استعمال, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ افیکٹ والا ہے. میں سمپل اپنی اریزنگ کے اندر آؤں گا اور میں اس ولف والی لیئر کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کی اوپیسٹی 18 پہ رکھوں گا اور فلو 100 پہ رکھوں گا, اور میں اس کے کناروں پہ ایک بار کلک کر کے یوں اس کو یوں پھیروں گا اس طریقے سے. دوبارہ پھیروں گا, دوبارہ کلک کیا اور دوبارہ پھیر دیا. ٹھیک ہے, دوبارہ کلک کروں گا, دوبارہ پھیر دوں گا, دوبارہ کیا, دوبارہ پھیر دیا. اب میں 4 بار کلک کیا پھر پھیر دیا. ابھی میں نے 5واں کلک کیا, دوبارہ پھیر دیا. اب میں نے 6واں کلک کیا, دوبارہ پھیر دیا. اور اب میں نے 7واں کلک کیا, دوبارہ پھیر دیا. اور اب میں نے 8واں کلک کیا اور دوبارہ پھیر دیا. لے سر اب غور کیجیے گا, یہ والا کنارہ کتنا ہارڈ ہے جس کو میں نے ٹچ نہیں کیا, اور یہ والا کنارہ کتنا سافٹ ہے. تو سر اس طرح سے یہ جو ولف جو تھا اس کی تصویر جو ان نیچرل مجھے فیل ہو رہی تھی, میں نے اس کو آسمان کے ساتھ مکس کر دیا. اب دیکھیں یہ والا پورشن آسمان کے ساتھ مکس ہو چکا ہوا ہے نا, بالکل جیسے وہ ولف آسمان کے اندر سے نکل رہا ہے یار. اور یہاں پہ وہ تصویر میں حقیقی لک نہیں ہے, دیکھ رہے, کین یو سی دس. تو یہ وہ چیز ہے جو اریزنگ کے ذریعے آپ کرتے ہیں. سر آج کا لیکچر یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں. یہ تمام تصاویر میں آپ کو بھجوا رہا ہوں, ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اور جتنا کام میں نے آپ کو آج سکھایا ہے اس کی بہترین طریقے سے آپ نے ریویژن کرنی ہے.
کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو مجھے آپ نے وائس نوٹ بھیجنا ہے یا لائیو کال کر لیجیے گا, ویڈیو کال کر لیجیے گا, آپ کی ہر تکلیف کو میں سولو کروں گا. پلیز پریکٹس کیجیے گا, میرا ساتھ دیجیے گا, 2.5-3 مہینے کے میرے کام کو روز کر لیجیے گا. سر آپ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے, کیونکہ اللہ کی مہربانی سے میں نے نوکیا کے لیے بھی کام کیا ہے, میں نے سیمسنگ کے لیے بھی کام کیا ہے, میں نے کاسمک پیسٹ کے لیے بھی کام کیا ہے, اچھے اور بہترین برانڈس کے ساتھ کام کر چکا ہوں. تو سر وہ ایکسپیرینس آپ کو دوں گا. پلیز آپ کی مہربانی ہے, کام کو ڈیلی کے بیسس پر ریوائز کر لیا کریں. سر سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں جی. تمام لوگوں کو میں نے الاؤ کر دیا ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کرنے کا. رحیل الطاف بیٹا آپ سوال پہلا کریں, اپنے مائک آن کیا ہے. راہیل. جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام. سر. یہ جو آپ نے اس کا ولف کو اس میں مرج کیا ہے آسمان والے کلر میں, جیسے دوسرا کنارہ سافٹ کیا ہے, اس میں آپ نے برش کون سا یوز کیا, سافٹ والا؟ یار نہیں, اس میں نا میں نے آپ سے عرض کیا تھا لیکچر کے دوران, میں نے کہا تھا کہ آپ جب اس کے برش کی طرف آئیں گے تو چاہے اس کو آپ ہارڈ سلیکٹ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی ہارڈنس کو یہاں پہ زیرو کر دیں. آپ چاہے ایسے کر لیں چاہے ویسی سافٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس کو سافٹ ٹھیک ہے. اور چوز کیا تھا. اگر ہارڈ ٹھیک ہے, کروں اور گا تو میں اس کی اوپیسٹی ہارڈنس کم کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور اوپیسٹی کتنی رکھی تھی اس کی اوپیسٹی؟ یہ 18 رکھی ہے میرے بچے, دیکھو نظر آ رہی ہے, 18 اوپیسٹی رکھی ہے میں نے, 18 رکھی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اوپیسٹی ہے نا, یہ ہر تصویر کے ساتھ الگ الگ ہوگی, الگ الگ ہوگی. دیکھیں نا یہاں پہ یہ ریئل فیلنگ نہیں آ رہی, لگ رہا ہے جیسے نہیں یار کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے, اور یہاں پہ لگ رہا ہے نہیں یار یہ آسمان کے اندر سے نکل رہا ہے بھیڑیا. تو یہ ریئل نیس ہے. ٹھیک ہے جی. اینی ٹھیک ہے. کویشچن ٹھیک. جی, اینی باڈی ایلس پلیز. آج کے لیکچر کے حوالے سے, کل کے حوالے سے کوئی سر سوال, کسی قسم کی پریشانی آپ کی, کوئی مسئلہ, کوئی تکلیف سر مجھے بتائیں, کوئی ایشو آپ کا ہو سر پلیز. اینی کویشچن جی. محمد نوید صاحب پلیز, مائک آن کیا آپ نے. نوید صاحب. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام جی وہ بیٹے. کل سر جی آپ نے پیٹرن لوڈ کرنا سکھایا تھا, یعنی کہ اس فائل کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے بعد یعنی کہ اس کو لوڈ کر رہا تو لوڈ نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا ریزن. یہ میں نا ذرا کلاس روم کا ڈور کلوز کر لوں, ذرا آواز کم ہو جائے گی, ٹھہرے. چلو یار 1 منٹ کی اذان سن لیتے ہیں یار, جسٹ 1 منٹ اونلی. جی نوید صاحب پلیز, نوید, محمد نوید صاحب. سر جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل والا جو آپ نے یعنی کہ پیٹرن فولڈر یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کرنا یعنی کہ سکھایا تھا, یعنی کہ وہ میں اس کو یعنی کہ کر رہا تھا تو وہ ہو نہیں رہا تھا. یعنی ٹھیک کہ ہوگا. آپ ایسا کیجیے گا, مجھے نا ویڈیو کال کیجیے گا صبح 12 بجے کے بعد, جی اس میں آپ کا مسئلہ لائیو میں حل کروں گا, کیونکہ ابھی یہ جو سوال آپ نے کیا یہ جب تک میں کر کے نہیں دکھاؤں گا تو ہوگا نہیں. تو لائیو مجھے کال کر لیجیے گا, لیپ ٹاپ آن کر کے اپنا یا کمپیوٹر آن کر کے, تو وہاں ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اینی کویشچن سر, اینی باڈی ایلس, کوئی اور سوال؟ آج کے لیکچر, کل کا لیکچر, کوئی ایشو, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ کسی قسم کا؟ ٹھیک ہے جی. آپ مجھے چیٹ کے اندر بھی سوال کر سکتے ہیں. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ, آن لائن ارننگ, آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, دراز کیسے کام جو کر رہا ہے وہ سارا پروسیس کیا ہوتا ہے, سی او ڈی کیا ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا لوکل اور انٹرنیشنل کمپلیٹ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے, یوٹیوب کی, فیس بک کی, امیزون کی, ویب سائٹس کے اوپر مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پیٹرنز ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی جو آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ ہے, اپنا خود کا کاروبار کیسے کرتے ہیں آن لائن کا, آن لائن اسٹور ڈیولپ کیسے کرتے ہیں, یہ تمام کورسز جو ہیں اس کا بھی آغاز ہمارے نئے بیچ کا ہو چکا ہے. جس میں اس نے جوائن کرنا ہو تو آج ہمارا اس کا جو ہے وہ بیسک, آج فرسٹ لیکچر ہے ہمارا, اس کا 9 بجے کلاس ہے. سیم میٹنگ آئی ڈی اور سیم پاس کوڈ سے آپ جوائن کر سکتے ہیں. میں نے پاس کوڈ چینج نہیں کیا تھا کہ جس نے جوائن کرنا وہ کر لے. تو 9 بجے کلاس اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں جی. کوئی سوال تو نہیں کس نے کرنا, بند کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی. میں آپ کو جی فیصل عباسی پلیز
جی فیصل. سر ہم لوگ بھی ریڈین کے طور پہ آپ کو وہ جوائن کر سکتے ہیں اس کو جو اولڈ جن نے عباسی بھائی نہیں, اس میں آپ پرانے لوگوں کو میں ریکارڈنگ دے سکتا ہوں, آپ مجھے, میں آپ کو سیپریٹ ریکارڈنگ بھجوا دیا کروں گا اس کی ہر لیکچر کی ڈیلی, لیکن اس میں جوائن میرے پاس اس میں نا 70 سیٹس ہے صرف, اور تقریباً اس میں 60 لوگ اویلیبل ہیں, 10 ایک باقی رہ گئی ہیں, تو اس میں کیپیسٹی ختم ہو جائے گی ابھی چند دن کے بعد. تو آپ لیکچر لے لیں مجھ سے, آپ ڈیلی لیکچر لے لیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ اس میں جوائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو دوبارہ پے کرنا پڑے گا, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے پہلے کر لیا ہوا ہے. تو سمپل آپ چونکہ سارا سیکھ چکے ہیں, تو آپ ریویژن کے طور پہ مجھ سے لیکچر منگوا لیا کریں ڈیلی, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر, جی شکریہ. بیٹے. اوکے سر, آج کی کلاس کو ہم کلوز کرتے ہیں سر. او ہو 4 سوال کیے ہوئے ہیں سر لوگوں نے. ایڈوب انسٹال, فاخرہ کہہ رہی ہیں جی میرے پاس ایڈوب نہیں ہے. میرے بچے آپ رجسٹر ہو جائیں, تو رجسٹر ہونے کے بعد آپ کو ایڈوب فوٹو شاپ کیا باقی سارے کے سارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ ہم پرووائڈ بھی کریں گے, آپ کو انسٹال بھی کروائیں گے, آپ کو اس کی کیز بھی دیں گے. آپ کے تمام سافٹ ویئر جو ہیں وہ فری ہیں, مفت ہیں, ادارہ اس کا ذمہ دار ہے, لیکن رجسٹر ہونے کے بعد. ابھی آپ ایز اے گیسٹ ہیں, لہٰذا ابھی آپ کو فیسلٹی نہیں ملی. ہماری ویب سائٹ کا لنک آپ کو مل جائے گا, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گی. وہ ٹوٹلی ہر چیز وہاں پڑی ہوئی ہے. ایڈوب فوٹو شاپ پڑا ہوا ہے, CS613 ہے, 17 بھی پڑا ہوا ہے, فلمورا پڑا ہوا, وٹ ایور جو بھی آپ کو چاہیے سب ملے گا آپ کو وہاں سے, اور کرنا بھی سکھائیں گے, اور اگر کوئی مسئلہ ہو کر کے بھی دیں گے آپ کو لائیو کال کر کے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ محمد ایک نیا کویشچن کیا جی کہ اگر سر اگر لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر نہ ہو تو ہم اپنے سافٹ ویئر کہاں اور کیسے سیو کر سکیں گے. بیٹے آپ کا جو جب آپ یہاں پہ رجسٹر ہوں گے نا ہمارے پاس, تو رجسٹر ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو ہم ایک اسپیسیفک ان لاک کی بھجوا دیں گے. وہ جو کی ہے نا, اس کی کو آپ نے کہیں بھی سیو کر لینا, اپنی ای میل میں جا کے میل کر دیں, بس وہ سیو ہو گئی, ختم بات. اپنے پاس لکھ کے کہیں رکھ لیں, سیو ہو گئی. آپ اسے فیس بک پہ شیئر کر دیں, سیو ویسے وہاں نہ کیجیے گا, فیس بک کے اوپر اپنے پرسنل کہیں پہ آپ جا کے سیو کر لیں, اپنے ای میل میں سیو کر لیں, اپنے کسی کاپی پہ لکھ لیں, تو وہ ایک لنک ہوگا, کی ہوگی. آپ 2 ماہ کے بعد, 4 ماہ کے بعد, سال کے بعد جب بھی اس پہ کلک کریں گے نا, تو وہ سافٹ ویئر آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے. اس طرح آپ سیو کریں گے, ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا کام ختم ہو جاتی ہے, کلوز کرتے ہیں اپنی کلاس کو. ریکارڈنگ آپ کو بھی مل جاتی ہے, ہمارے IT والے بھجوا دیں گے جسٹ آفٹر ود ان کو 45 منٹس آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. تمام تصاویر جو ہم نے آج کی ہیں یہ بھی آپ کو مل جائیں گی. اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, میرے استاد کا جملہ اشفاق احمد صاحب کا, اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.